بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 18 سے 24۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون علی ربہم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں دو گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس کائنات میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے بدترین اور سب سے بڑے ظالم اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ۔ اور وہ گروہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ ان لوگوں کا ہے جو اپنی طرف سے کوئی جھوٹی بات گڑھتے ہیں اور اس کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس گروہ کی مزید بھی کچھ نافرمانیوں کا اور ان کی کچھ مزید گمراہیوں کا بھی تذکرہ کیا، مزید ان کے کچھ برے اوصاف کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے سب سے
بڑے خسارہ پانے والے ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر ان کے متعلق یہ خبر دی کہ یہ سب سے بڑے خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا آخری آیات میں۔ اس کے برعکس دوسرا گروہ اہل ایمان کا گروہ ہے، جو اپنی طرف سے کچھ گڑھ کے اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ جو آسمان سے وحی آتی ہے صرف اسی کو فالو کرتے، اپنے عقائد و اعمال، اپنا جینا مرنا، اپنی زندگی موت، ہر چیز کو اللہ کے دین کے تابع کرتے ہیں۔ عقیدہ بھی درست، صاف ستھرا اجلا، اور ان کے اعمال بھی سنت سے سجے ہوئے اور خلوص کے ساتھ مزین۔ اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے آیات زیر تفسیر میں۔ سب سے پہلے جس گروہ کا تذکرہ فرمایا اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ بہتان لگاتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کو اظلم کہا۔ ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے؟ تو اظلم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، سب سے بڑا ظالم۔ من اظلم، کون زیادہ ظالم ہوگا؟ اب ظالم سے مراد یہاں کیا ہے؟ اور اسی طرح اللہ پر جھوٹ باندھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ ان کا ظلم کیا تھا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اب وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ قرآن مجید میں جھوٹ باندھنے کی کئی مثالیں بیان کی گئی۔ سب سے بڑا جھوٹ جو اللہ پہ باندھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے ہیں، سب سے بڑے یہ گمراہ قرار پاتے ہیں، وہ ظلم ہے شرک۔ کفر و شرک سے بڑا اس دھرتی پر، اس زمین پر کوئی ظلم ہے ہی نہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ پاک نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور اللہ پاک نے ان کی اس بات کو قرآن میں نقل فرما کے اس کی تائید فرما دی کہ بے شک یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص اپنی طرف سے جھوٹا نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر دے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے پاس فرشتے آتے ہیں، تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار شخص یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ نے تو اس کو نبی رسول بنایا نہیں، اور یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی رسول ہوں، تو یہ بھی اللہ پر بہتان باندھنے کی دوسری مثال ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح کوئی شخص دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی جھوٹی باتیں بنا کر گڑھ کر لوگوں کے اندر پھیلا دے اور کہے کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا، نبی پاک نے یوں فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ہی گڑھ کے مشہور کی ہوئی۔ جو رات کو جھاڑو دے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، جو عصر کے بعد جھاڑو دے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں اپنی طرف سے، کوئی نہ سر نہ پاؤں بات کا اپنی طرف سے بنا دیتے۔ اچھا، بہت سے لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ جو کوئی اقوال ذری میں سے، گولڈن ورڈز میں سے کوئی بات اچھی لگی، کہہ دیا جی اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے جی کھانا کھانے سے پہلے اگر پانی پیئیں تو یہ سونا ہے، درمیان میں پیئیں تو چاندی، آخر میں پیئیں تو لوہا، اور اس کو منسوب کر دیتا ہے کوئی اللہ پاک کی طرف، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ایسی بہت سی بات۔ بہت سے لوگ صرف کیئر لیسنس کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے بھی ایسا کر دیتے ہیں۔
کئی تو دنیا دار ہوتے ہیں نا، یا ہمارے سیاستدان بھی اکثر کوئی بات کرنی ہو تو کہہ دیتے ہیں اللہ پاک نے قرآن میں یوں کہا ہے۔ اللہ پورے قرآن میں وہ بات ہوتی نہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ ہوتے تو دیندار ہیں، مذہبی ہوتے ہیں، لیکن وہ لاپرواہی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، یعنی ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ میں نے ہر چیز کو پھونک پھونک کے بیان کرنا ہے، تحقیق کر کے، سوچ سمجھ کے، ریسرچ کر کے، علماء سے پوچھ کے بیان کرنا ہے۔ تو اکثر لوگ بس ایسے ہی کچی باتیں دین بنا کے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ پہ بہتان باندھنے والی بات ہے، اور اس کی بھی بڑی سخت وعید ہے قرآن و حدیث میں۔ جیسے صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میں محمد پہ جان بوجھ کر کوئی جھوٹ گڑ کر لگا دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کنفرم سمجھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال اللہ کی طرف کوئی بھی جھوٹی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کو بھی اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں پیغمبر اللہ کا بیٹا ہے، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب ہم کسی اللہ کے بزرگ کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کے نیک صالح بندے کو، پیغمبر کو، کسی کو بھی یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ شریک ہے، اللہ پاک کے اختیارات میں وہ شریک ہے، جیسے اللہ پاک ہماری مشکل دور کر سکتے ہیں ویسے ہی وہ بھی مشکل دور کر سکتا ہے، اللہ نے اسے یہ اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ نے تو کوئی اختیار نہیں دیا۔ اللہ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے شرک کی کوئی دلیل نازل فرمائی نہیں۔ سورۃ القحف میں اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا کہ اللہ نے شرک کی کوئی دلیل نازل ہی نہیں فرمائی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کے عقائد بنا کر لوگوں میں پھیلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پہ بہتان باندھ رہا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں ایسے ظالموں کا اللہ پاک نے کس انداز سے تذکرہ کیا ہے، اور ان کے مزید برے اور مذموم اعمال کون کون سے ہیں۔ ومن، اور کون ہے، اظلم، بڑا ظالم، ممن، من پلس من، من من دونوں مل کے ممن بنتا ہے، من سے من جو افطرا باندھے، جو باندھے، گھڑ کر باندھے نا۔ اللہ، افطرا کا ویسے اپنا معنی بھی جھوٹ گڑنا ہوتا ہے، لیکن مزید تاکید کے لیے آگے کاذبا کا لفظ الگ بھی آ گیا ہے۔ افطرا جو گھڑ کر باندھے، اللہ، اللہ پر، کاذبن کوئی جھوٹ، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے۔ کاذبن نکرہ ہے، ترجمہ کر سکتے ہیں کوئی جھوٹ باندھے کسی بھی قسم کا، چاہے وہ شرک کی شکل میں ہو، کسی کو اللہ کے اختیارات میں شریک ٹھہرانے کے متعلق جھوٹ ہو، چاہے وہ نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے متعلق جھوٹ ہو، چاہے وہ کوئی دین کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کر دینے کے متعلق جھوٹ ہو، یا کسی کو رشوت پیسے لے کر دنیاوی مفاد کی خاطر جھوٹا فتویٰ دے دینا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ بہرحال کسی بھی صورت کا کوئی جھوٹ ہو جو اللہ پہ باندھا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اولئک یعرضون، یہی لوگ ہیں یعرضون جو پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے، وَيَقُولُ، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہ،
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہَؤُلَاءِ، یہ لوگ ہیں، الَّذِينَ كَذَبُوا، جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب پر۔ گواہ کون ہوں گے؟ پیغمبر گواہ ہوں گے۔ پیغمبر کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے جھوٹ باندھا تھا تیری ذات پہ۔ گواہ کون ہوں گے؟ گواہ فرشتے ہوں گے، کرامن کاتبین ہوں گے، اور دیگر فرشتے جو انسانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، وہ فرشتے گواہیاں پیش کریں گے۔ اور پھر گواہ کون ہوں گے؟ علماء کرام ہوں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، ہم نے انہیں تیرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس جھوٹ باندھنے سے تائب نہیں ہوئے تھے، یہ ڈٹے رہے تھے، یہ لگے رہے تھے اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ اللہ کی عدالت لگی ہے، میدان محشر سجا ہے، سب اول و آخر انسان جمع ہیں، اور فرشتے بھی قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ اللہ پاک اپنی شان کے لائق اپنے تخت پہ تشریف فرما ہے جیسے اس کی شان کے لائق، اور گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، اور اللہ کی عدالت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک ان جھوٹ باندھنے والے ظالموں کو اور ان مشرکوں کو اور دین کے اندر اپنی طرف سے کمیاں بیشیاں کر لینے والے، دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں داخل کر لینے والے، کسی بھی شکل میں جھوٹ باندھنے والے لوگوں کو میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، گواہیاں ہوں گی، اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا؟ الا سن لو، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دتکار دینا، اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کر دینا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ظالم آج اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے، ان کو اللہ کی رحمت سے دور لے جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی بڑی شاندار تفسیر بھی فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی آیت کے شان نزول میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجا ہوگا، اور اللہ پاک قیامت کے دن اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ کس طرح رحمت سے پیش آئیں گے، اور پھر اللہ پاک ان کافروں، ان مشرکوں، ان ظالموں اور ان دین کے اندر اپنی طرف سے گھڑ کے چیزیں داخل کرنے والے ظالموں کے ساتھ اللہ پاک کیا سلوک فرمائیں گے، ان کو کس طرح ننگا کریں گے، ذلیل و رسوا کریں گے ساری کائنات کے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے بڑے خوبصورت الفاظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یدنی المؤمن، سب لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ پاک اپنے مومن بندے کو، اپنے موحد بندے کو، گناہ گار تو ہوگا لیکن ہوگا مومن، بدعات سے بچنے والا، شرک سے بچنے والا، اور دین کے اندر کم از کم کوئی اپنی طرف سے چیز بنا کر گڑ کر داخل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس مومن کو اپنے قریب کر لیں گے، بہت قریب کر لیں گے، بہت قریب کر لیں گے، اور پھر اللہ پاک اس کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے۔ اللہ پاک اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیں گے۔ کیسے سمیٹیں گے اللہ پاک؟ کیسے اس کو اپنے اندر چھپا لیں گے؟ جیسے اللہ پاک کی شان کے لائق ہوگا، اور پھر اللہ پاک
اپنے اس بندے کو چھپا لیں گے اور چھپانے کے بعد اس سے قریب کر کے کہیں گے کہ بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے اچھا یہ بتا یہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا تھا۔ اللہ پاک آہستہ سا کہیں گے بتا یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی؟ کہے گا یا اللہ نعم نعم یا ربی، فیقول نعم یا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ پاک سارے گناہوں کا اقرار اس سے کروا لیں گے لیکن بالکل اپنے قریب کریں، اور اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے، میں نے دنیا کے اندر بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر کے نیکیوں سے بھرپور کر کے اللہ پاک وہ نامہ اعمال اس کے حوالے کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ کا یہ والا حصہ پڑھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ پڑھا، آپ نے فرمایا وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، پھر ایمان والوں کو ان کا تو فیصلہ ہو چکا ہوگا، پھر اللہ پاک کے سامنے کافر و مشرک لوگ پیش کیے جائیں گے اور ان کے متعلق کہا جائے گا، گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یا اللہ اب پہلے تو مومن تھے نا، پہلے تو موحد تھے نا، پہلے تو خالص دین پہ چلنے والے تھے، دین میں کوئی چیز گھڑتے نہیں تھے، اب یہ وہ لوگ ہیں جو مشرک تھے، کافر تھے اور بدعات دین کے اندر داخل کرتے تھے، دین کے اندر چیزیں گھڑتے تھے۔ اللہ اکبر، الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، خبردار سن لو اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الذین، مزید ان کی کیا خواستیں تھیں، مزید ان کے برے اعمال کیا تھے؟ الذین یصدون، وہ لوگ جو روکتے ہیں عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ یہ دوسری غلطی کیا کرتے تھے؟ یہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے، خود تو گمراہ آئے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی توحید سے، خالص دین سے، اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ الذین، جو یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے۔ اللہ اکبر۔ وَيَبْغُونَ، اور وہ تلاش کرتے ہیں، ابتغاء تلاش کرنا، وَيَبْغُونَ، اور وہ تلاش کرتے ہیں، اس میں وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں، اس میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے سبیل کی طرف، سبیل کا لفظ عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے ہا کی ضمیر مؤنث سے استعمال کی گئی۔ وَيَبْغُونَ، اور وہ تلاش کرتے ہیں، ہر وقت وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کے دین میں، توحید میں، قرآن میں، حدیث میں کوئی نہ کوئی نقص مل جائے، کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، وہ ہر وقت شرک کرنے کے جواز ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں عوجا، کجی، ٹیڑھ پن، وہ اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب اللہ کی کتاب میں ٹیڑھ پن کہاں سے آئے؟ اللہ کی کتاب میں تو کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورۃ الکہف کی پہلی آیت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن ہے ہی نہیں، اس میں کوئی غلط چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن
یہ تو ان کے اپنے ذہن کی خباثت ہے کہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق کچھ چیزیں ڈھونڈ کر، کوئی کمزوریاں ڈھونڈ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے. وہ ہوتی نہیں حقیقت میں، کمزوریاں نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھ پن نہیں ہوتے، وہ ویکنسز نہیں ہوتی، وہ ویک پوائنٹ نہیں ہوتے. وَهُمْ، اور وہ بالآخرتی، آخرت کے ساتھ، اور دوبارہ پھر ایک دفعہ ہم استعمال کیا. یہ دوسرا ہم جو ہے یہ حسر کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے ہم ترجمہ کریں گے وہ ہی ہیں کافرون، کفر کرنے والے. ایک ہم کا لفظ جو بعد والا ہے اس کو چھوڑ کے پہلے میں سادہ جملہ پڑھتا ہوں تاکہ دونوں جملوں کا فرق سمجھ آ جائے آپ کو. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں. اور اب دوسرا ہم لگا کے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے وہ ہی ہیں. یہ دوبارہ ہم لگا کے ان لوگوں پر فوکس کیا گیا، زور دیا گیا کہ گویا کہ ان کے علاوہ کوئی اور آخرت کا انکار کرنے والا ہے ہی نہیں. اصل آخرت کے منکر یہی لوگ ہیں. جو شرک کرتے ہیں ان سے بڑا آخرت کا کوئی منکر نہیں. اولئک، یہ لوگ، لم یکونوا، کبھی نہیں ہیں، معجزین، عاجز کرنے والے. معجزین کا شروع میں میم پیش منہ کی وجہ سے ترجمہ کریں گے والے. یہ اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے میم پیش منہ، جیسے مشرک، مؤمن، منافق، شروع میں میم پیش منہ. تو اسی طرح معجزین. اولئک لم یکونوا، یہ لوگ کبھی نہیں، معجزین، عاجز کرنے والے، فی الارض، زمین میں. کیا مطلب؟ کہ یہ اللہ پاک کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان کی گرفت نہیں کر سکتا، ان ظالموں کی. اللہ ان ظالموں کی فوری گرفت بھی کر سکتا ہے، اس بات پہ قادر ہے کہ شرک کرنے والوں کو فوراً جلا کر راکھ کر دے. لیکن یہ اس کی مصلحت کے خلاف ہے. اس نے یہ دنیا دارالامتحان بنایا ہے، دار السزا نہیں ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہ سزا کا گھر نہیں ہے. اس لیے وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پھر وہ گرفت کا فیصلہ کر لیتا ہے نا، پھر اس کو ذرا بھی مہلت نہیں دیتا، پھر فوراً گرفت کر لیتا. تو اس لیے یہ شرک کرنے والے، یہ اللہ کے دین میں اضافے کرنے والے، یہ مت سمجھیں کہ کوئی انہوں نے اللہ کو بے بس عاجز کر دیا ہے اس لیے اللہ پاک ہمیں پکڑ نہیں رہا، ہم کوئی اشتہاری مجرم ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں. وما کان، اور نہ کبھی ہے، وما کان، اور نہ کبھی ہے، لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار. ولی کی جمع اولیاء. اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اولیاء ہیں، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی ہیں، کوئی اولیاء ہیں، کوئی مددگار ہیں، کوئی بھی نہیں. ہاں یہ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں تو سمجھتے رہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ریالٹی یہ نہیں ہے. حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی مددگار ان کا ہے ہی نہیں، بلکہ کسی کا بھی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. یضاعف، یضاعف، دگنا کیا جائے گا. یضاعف کا معنی بڑھا دیا جائے گا بھی ہو سکتا، ملٹیپلائی کیا جائے گا. اضعاف ہوتا ہے نا میتھ میں، ملٹیپل. یضاعف فعل مجہول ہے، بڑھا دیا جائے گا یا ڈبل دگنا کر دیا جائے گا. لہم، ان کے لیے، العذاب، عذاب. دگنا کیوں کیا گیا؟ ایک اپنا جرم، خود گمراہ تھے. دوسرا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی گمراہ تھے، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روک دیتے.
دوسروں کو بھی شرک پہ لگاتے تھے، شرک کی پٹیاں پڑھاتے تھے، تو دوہرا جرم ہو گیا، ایک اپنا ایک دوسروں کو گمراہ کرنے۔ ما کانو، نہ تھے وہ، یستطیعون، طاقت رکھتے، ما کانو یستطیعون، اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے، السمع، سننے کی، وہ سننے کی، حق بات کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ توحید کے دلائل، توحید کی آیات سننے کی ہمت ہی نہیں رکھتے تھے، استطاعت ہی نہیں تھی، ان میں حوصلہ ہی نہیں تھا وہ اللہ کی توحید کی آیتیں سنتے، حق بات کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سچ مجھ بولے تھے، بہرے تھے، ایسا نہیں، مراد ہے کہ حق بات سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ وما کانو، اور نہ تھے وہ، یبصرون، دیکھا کرتے، آنکھیں تو تھیں لیکن اندھے تھے، اندھے، عقل کے اندھے تھے، انہیں اللہ کی توحید نظر نہیں آتی تھی، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، بارشیں، ہوائیں، موسم، انسان، جانور، چرند پرند، سارا دنیا کا نظام نظر نہیں آتا، توحید انہیں نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، مثال دے کے اللہ پاک نے آخر میں جا کے پھر ان کے بہرے اور ان کے نبینے ہونے کی طرف آخری آیات میں دوبارہ اشارہ کی، وہاں انشاءاللہ مزید دوبارہ تفصیل پڑھتے ہیں۔ اولئک الذین خسروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا، انفسہم، اپنے آپ کو، وضل، اور گم ہو گیا، ان سے، ہم ان، انہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے۔ اگر بدعات تھی تو آج وہ بدعات، وہ سارے اعمال پھونک مار کے اڑا دیے گئے، عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اگر وہ شرک تھا، اگر وہ بناوٹی الہ تھے، معبود تھے اللہ کے مقابلے میں، تو آج وہ معبود بھی گم ہو گئے، نظر ہی نہیں آ رہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ گڑا کرتے تھے، وہ سب گم ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قیامت کے دن وہ معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے نہ نہ، ہماری عبادت کو نہیں کی کسی نے، بھائی پتہ نہیں یہ کس کی کرتے رہے، ہمیں نہیں پتا کوئی۔ سورۃ الاحقاف کے مطابق تو وَيَكُونُ لَهُمُ الْأَعْدَاءُ، کہ وہ تو ان کے بلکہ دشمن ہو جائیں گے، جن کو یہ پکارتے رہے تھے نا دنیا میں، وہ ان کے قیامت کے دن دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ لا جرم، کوئی شک نہیں، انہم، بے شک کہ وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، ہم الاخسرون، وہ ہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے۔ ایک ہوتا ہے خاسرون، خسارہ پانے والے، اور یہ ہے اخسرون، اخسر، ازلم، افعل کے وزن پہ، سپرلیٹو ڈگری۔ اخسر کا معنی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، یہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والا، نقصان اٹھانے والا گروہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہ۔ اور آخر میں تصویر کا دوسرا رخ، ایمان والے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، توحید والے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل بناوٹی نہیں کیے دین میں، بلکہ انہوں نے اعمال صالحہ کیے، جو مسنون اعمال تھے، جو انہیں ان کے نبی نے بتائے تھے، اور جو بدعات پر مبنی ہوں وہ اعمال صالحہ نہیں ہوتے، اور جن میں ریاکاری، نمود و نمائش ہو، وہ اعمال بھی اعمال صالحہ نہیں ہوتے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا، اور انہوں نے عاجزی کی، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، وہ اپنے رب کے سامنے جھکے رہے، عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے، آکڑ کے زندگی نہیں گزاری، سرکشی، بغاوت، نافرمانی پہ ڈٹے رہنا نہیں، رب کی طرف عاجزی کی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم، وہ، فیہا، اس جنت میں، ہا کی ضمیر جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم فیہا، وہ اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم،
اور آخر میں پھر اللہ پاک نے دونوں گروہوں کو ایک مثال کے ذریعے سے کلیئر کیا ہے، ڈیفرینشیٹ کیا ہے۔ فرمایا مثل الفریقین، یہ دو گروہ تھے نا جن کا تذکرہ ہوا، مثال الفریقین، دونوں گروہوں کی، کاف زبر کا کی طرح، کس کی طرح؟ الاعمی، اندھے۔ دونوں گروہوں کی مثال کیا ہے؟ اندھے کی طرح ہے، والاصمی، اور بہرے کی طرح ہے۔ سمن، بکمن، امیون۔ سمن کی جمع اسمو، اور امیون کی جمع اعمی۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم، دونوں گروہوں کی مثال اندھوں اور بہروں کی مثال ہے۔ والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی مثال کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف ہے اندھا نابینا، اور ایک طرف ہے بینا۔ ایک طرف ہے عقل کا اندھا جسے نظر کچھ نہیں آتا، جسے توحید کے دلائل ہی نظر نہیں آتے۔ دوسری طرف بینا، دیکھنے والا، شعور والا۔ اور اسی طرح ایک طرف ہے بہرا، جسے حق سنائی نہیں دیتا، توحید کی آیات قرآن میں پڑھی جاتی ہیں، اس کو سنائی نہیں دیتی۔ اور دوسری طرف ہے سننے والا، ایک طرف دیکھنے والا، ایک طرف نہ دیکھنے والا، ایک طرف سننے والا، ایک طرف نہ سننے والا۔ تو فرمایا ان دونوں گروہوں کی مثال یہ ہے۔ اور اللہ پاک نے اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان فرمائی۔ سورۃ الفاتر میں اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے کمپیریزن کیا دونوں گروہوں کا۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الفاتر میں کہ کیا بینا اور نبینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کیا زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کئی چیزوں کا کمپیریزن کر کے بتایا کہ یہی فرق ہے ایمان والوں میں اور کفار میں، توحید والوں میں اور شرک والوں میں، سنت والوں میں اور بدعت والوں میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ اور سورہ حشر کے اندر بھی اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کا بڑا صاف کمپیریزن کیا۔ فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ والا جنت والے اور جہنم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جنت والے تو کامیاب و کامران ہونے والے ہیں، اور یہ جہنم والے ہم الاخسرون ہیں، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ تو یہ مثال دینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا حل کیا یستویانی، دونوں برابر ہیں۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یستویانی، جیسے کتابانی، قلمانی، حل یستویانی، کیا دونوں برابر ہیں؟ مثلا، مثال میں، کیا یہ دونوں گروہ مثال میں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ آفا، تو کیا لا تذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اے لوگو، کیا تم ان ساری باتوں کو سننے کے بعد بھی دونوں گروہوں کے کردار، طرز عمل اور پھر ان کے انجام کو دیکھنے سننے کے بعد بھی کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کر لو نصیحت حاصل۔ اللہ ہم سب کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔